کیا آپ نے کبھی صحرائے اعظم کے متعلق کبھی سنا ہے، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے؟ قدرت نے کائنات کے بعض خطوں میں کچھ ایسے سربستہ راز پوشیدہ کر رکھے ہیں جو انسانی نظر سے باہر ہیں۔ وہ اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ان سے بے خبر رہا ہے۔ ان میں ایک صحرا ریگستان ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے صحرا کا زیادہ تر حصہ شمالی افریقہ کے علاقوں پر مشتمل ہے، جو تقریباً 5149 کلومیٹر ہے۔ یہ علاقہ مصر سے سوڈان تک، جبکہ مغرب میں ماریتانیہ اور اسپین کی سرحدوں تک چلا جاتا ہے۔ درمیان میں کئی ممالک آتے ہیں، جیسے کہ الجزائر اور نائجیریا وغیرہ۔ صحرائے سہارا کا رقبہ 86 لاکھ مربع کلومیٹر 33,20,000 مربع میل ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا رقبہ پورے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے برابر ہے۔ ایک طرف اس کی سرحد بحیرہ روم سے ملتی ہے، شمال میں یہ صحرا اطلس کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا ہے، مغرب میں اس کی سرحد بحر الکاہل تک ہے، اور مشرق میں یہ بحیرہ احمر تک جاتا ہے۔ صحرائے سہارا کی سرحدی پٹی 3200 میل 5150 کلومیٹر لمبی ہے۔ شمال اور جنوب میں اس صحرا کی کوئی واضح سرحدی پٹی لائن نہیں ہے، لیکن یہاں 62 میل چوڑا ایک ایسا چٹیل میدان ہے جو آہستہ آہستہ صحرا میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ جنوب میں صحرا اور سوانا کے سرسبز میدان کے درمیان سوڈان کا وہ علاقہ ہے جو ساحل کہلاتا ہے۔ اس ریگستان میں پہاڑوں کے 2 سلسلے ہیں، ایک 11,204 فٹ بلند اور دوسرا 9,852 فٹ بلند ہے۔ صحرا عربی لفظ صحرا کی جمع ہے، جس کے معنی ریگستان کے ہیں، لیکن اس صحرا کے مختلف حصوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ نام ہیں۔ مثلاً جنوب مغربی الجزائر اور شمال مشرقی مالی میں یہ تنزرنٹ کہلاتا ہے۔ صحرا کا مشرقی حصہ تیزی یعنی خوفناک میدان کہلاتا ہے۔ یہ صحرا افریقہ کے 10 ملکوں میں تقسیم ہے۔ شمال میں مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا اور مصر ہیں۔ جنوب میں ماریتانیہ، مالی، نائجیر، چاڈ اور سوڈان ہیں۔ اس صحرا کا ایک 11واں علاقہ بھی ہے، جس کے بارے میں ماریتانیہ اور مراکش میں تنازع ہے۔ یہ علاقہ مغربی صحرا ہے۔ اکثر لوگ صحرا کو ریت کا ایک ناختم ہونے والا سمندر سمجھتے ہیں، جس میں اڑتی ہوائیں اس ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ درحقیقت ہوا جس انداز میں ریت کو ٹیلوں میں تبدیل کرتی ہے، اس سے یہ ایک حسین منظر بن جاتا ہے۔ یہ ٹیلے 955 فٹ کی بلندی تک ہوتے ہیں۔ ان کی اشکال بھی مختلف ہوتی ہیں۔ زیادہ تر علاقوں کا موسم گرم اور خشک ہے، جہاں ریت کے ٹیلے آگ کی مانند تپتے رہتے ہیں۔ خاص کر باہر سے داخل ہونے والی نسبتاً ٹھنڈی ہوائیں خشک اور مربوط ماحول کے باعث گرم جھکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ دن کے وقت یہاں درجہ حرارت 133 فارنہائٹ ہو جاتا ہے۔ صحرا میں سب سے گرم مہینے جولائی اور اگست کے ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں مئی اور جون سب سے زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ایک طرف دن کے وقت موسم اتنا گرم ہوتا ہے تو دوسری طرف راتیں انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ رات کو درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر جاتا ہے اور شمال کے بلند علاقوں میں کوہرا اور برف تک جم جاتی ہے۔ تیز دھوپ کے علاوہ صحرا کے موسم کی ایک اہم خصوصیت وہ تیز ہوا جو روز چلتی ہے اور اپنے ساتھ ریت اور مٹی لے کر آتی ہے۔ اس ریگستان میں ایسے مقامات بھی ہیں جو سال میں 70 دن تک طوفان کی زد میں رہتے ہیں۔ صحرا بالکل بھی چٹیل نہیں ہے، اس میں کہیں کہیں پودے بھی اگتے ہیں، ایسے پودے جو صحرا میں پرورش پا سکتے ہیں اور جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحرا کے شمالی علاقے میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں کیکر اور مختلف قسم کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ یہاں عام طور پر ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو زمین کھود کر اپنا گھر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے جانوروں میں ایک خاص قسم کا کینگرو اور ہرن بھی پائے جاتے ہیں۔ صحرا کا علاقہ صدیوں سے قافلوں کے لیے گزرگاہ بنا ہوا ہے۔
یہ علاقہ ہمیشہ سے ریگستان نہیں تھا، اس کے موسم میں مختلف ادوار میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اس کا موسم موجودہ موسم 3000 قبل از مسیح سے شروع ہوا۔ ابتدا میں صحرائے سہارا اس سے کہیں طویل علاقے پر پھیلا ہوا تھا جتنا کہ آج ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو یہاں ایسے آثار ملے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی انسان کے علاوہ بڑے جانور، بھینس، ہاتھی وغیرہ بھی پائے جاتے تھے۔ بے آب و گیا اس صحرا میں یوں تو زندگی کا تصور خام خیالی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں صدیوں سے خانہ بدوش آباد ہیں۔ یہاں 4 قسم کے لوگ آباد ہیں، ان میں زیادہ تر بربر نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی علاقے میں عرب بربروں کی تعداد زیادہ ہے۔ مغرب میں مورس نسل کے افراد رہتے ہیں۔ جنوبی وسطی پہاڑوں کے نزدیک توریگ آباد ہیں، جبکہ تبتی پہاڑوں اور جنوبی صحرا میں ٹیڈا کی تعداد زیادہ ہے۔ ان لوگوں نے یہاں کے موسم اور حالات سے سمجھوتا کر رکھا ہے۔ زمانہ قدیم میں صحرا کے رہنے والے اونٹ، بھیڑ بکریاں پالتے اور ان سے اپنی گزر بسر کیا کرتے۔ طاقتور قبیلے ہی صحرا پر حکمرانی کرتے، نخلستان کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں رکھتے اور صحرا سے گزرنے والے قافلوں سے تمام کاروبار کرتے۔ خاص طور پر توریگ اپنی بہادری، شجاعت اور جنگجویانہ خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ صدیوں تک صحرا کا راستہ ہی ایسا ذریعہ تھا جس سے گزر کر افریقہ کے باشندے افریقہ کے شمالی بندرگاہوں تک پہنچتے اور اپنے ساتھ سونا، ہاتھی دانت اور نمک لاتے اور اس کی تجارت کرتے تھے۔